جو موروثیت والی جو پارٹیاں ہیں جنہیں یہ ورثے میں ملتا ہے، میرے قائد میرے لیڈر نے محنت کر کے وہ چیز بنائی، کسی نے بنا کے اس کو نہیں دی ہے۔ اور پھر جب وہ آئے تو وہ بھی ایک سونامی کی صورت میں آئے۔ اس ملک کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے دل میں عمران خان بستا ہے۔ یہ سب پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی تمام انرجیز لگ گئی اور وہ عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکے۔ آخر کار پری ریگنگ کرنے کے باوجود بھی الیکشن کے بعد پوسٹ ریگنگ کرنی پڑی اور فارم 47 بنانے پڑے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کیمپینز میں جب ہمیں اپنے حلقوں سے غائب کیا گیا، پھر بھی ووٹر کے دل سے عمران خان کو، اس کی تصویر کو نہیں نکال سکے۔ فارم 47 ایک ہیرو پیدا ہوا۔ دس از ہاؤ یو ٹریٹ یور ہیروز۔ کوئی قوم اپنے ہیروز، اپنے لیڈرز کے ساتھ یہ کرتی ہے؟ قوم تو اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو ظالم جابر جو حکمران یہاں پہ موجود ہے، جو کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، کبھی قوم سے پوچھتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے؟ وہ بھائی تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نکالا۔ آج وہیں کھڑے ہو نا، پوچھتے کیا تھے؟ عزت کی بات کرتے ہو، تم ووٹ کو عزت کی بات کرتے تھے، ہم ووٹر کی عزت کی بات کرتے تھے۔ سو آپ اس شخص کو آئسولیشن میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ 3 سال سے جو ہے خان صاحب، آپ یہ دیکھیں کن سختیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئسولیشن، 22 گھنٹے کی آئسولیشن، اور کتنے مہینے گزر گئے ہیں کہ ان کو ان کی فیملی تک ایکسس نہیں ہے، ان کو ان کے وکلاء تک ایکسس نہیں ہے، ان کو ان کی پارٹی تک ایکسس نہیں ہے۔ ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلاء کا دن ہوتا تھا، وہ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ تھرسڈے کو ان کی سیاسی رفقا اور ان کی پارٹی سے ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا، اور کوئی ملاقات نہیں ہے، اور کوئی سو موٹو نہیں ہے، اور کسی جج کے دل پہ یہ نہیں گزرا کہ روز اخباریں کیا لکھ رہی ہیں، روز سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ لوگ کس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی کسی کے کانوں پہ جو نہیں دی گئی، اور باتیں کرتے ہیں یہ انصاف کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی صحت وہ پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو ہم کسی بھی حکومت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں پہ ایک نیا طریقہ، اور ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنے ایک وی لاگ میں عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے ایک نہایت ہی بےہودہ قسم کی بات کر دی، جس کو میں تو اپنی ٹویٹ میں بھی ریپروڈیوس نہیں کر سکا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس وی لاگ کو کنڈیم کرتے ہیں، اور وی لاگر کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں۔ تم تصدیق نہیں کر سکتے، اور تم اس قوم کے ہیرو کے، اس قوم کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے، کروڑہا لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے حوالے سے تم ایسی بات کرتے ہو جو دوبارہ کہتے ہو کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنی زبان سے۔ تو یہ ہتھکنڈے یہ نہیں چلیں گے۔ کسی نے تمہاری بات کو نہیں مانا، کسی نے اس بات کو، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس بات کے اوپر۔ آپ نے دیکھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ کل عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بات آئی کہ یہ جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہہ دوں، ہماری پارٹی کے لیے تو یہ تشویشناک ہے اور رہے گا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے صحافیوں نے خبر بریک کی کہ خان صاحب کی آنکھ کا وہ ایشو ہے، اس وقت بھی اس خدشے کے تحت، یہ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ خدشہ کیا تھا کہ پچھلے سال ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ خبر جان کے پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، مگر عمران خان صاحب حقیقتاً بیمار نہیں تھے۔ اس سے خدشہ پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اندر ٹھیک ہیں، باہر یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لاسٹ ٹائم چند لوگوں نے جب یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، جو کہ حقیقت تھی اور بعد میں ثابت ہوا، جب صحافی نے کہا، وہ جو خبر بریک کی، بے شک لوگوں نے اس کو نگیٹ کیا، مگر ثابت ہوا کہ وہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ پھر سلمان صفدر صاحب بھی جا کے ملے، پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خبر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آئے گی تو عمران خان کا ایک ایک چاہنے والا جانثار اس کے لیے تشویشناک ہوگا، اس کے لیے بے چینی کا یہ موجب بنے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس خبر آئے اور ہم دیکھیں نا، ہمارے لیے تشویش جو ہے وہ جینون ہے اور نیچرل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایکسس نہیں ہے، بلیک آؤٹ ہے۔
خبر کوئی نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، کسی MNA کو نہیں جانے دیتے ہیں، پارٹی والوں کو نہیں جانے دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں جانے دیتے ہیں، وکلاء کو وکالت نامے سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکسس عمران خان صاحب تک نہیں دی جاتی، تو ہم کیوں نہ پریشان ہوں؟ ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ میرے قائد کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت یاب رکھے، مگر جب ایسی خبر آئے گی تو ہم پریشان ہوں گے۔ آپ سوچیں نا، میرے خاندان کا کوئی شخص، میرا قریبی عزیز یا ان میں سے کسی کا قریبی عزیز اگر جیل میں موجود ہے اور نئی ملاقات ہو رہی ہے 1-2 مہینے سے، اور خبر یہ آتی ہے کہ بھئی غیر تصدیق شدہ کہ اندر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا ہم تحقیقیں اور تشویشیں شروع کر دیں گے بیٹھ کے؟ ہم تو یہ کہیں گے ہمیں ملاؤ۔ تو ہم آج جتنے ونگز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہر صوبے سے جو ہماری نمائندگی ہے، ہر ہاؤس سے جو نمائندگی ہے، ہم بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو عمران خان سے ہمیں ملنے کے حوالے سے یہ ایکسس جو ہے الاؤ کرنا پڑے گی، یہ ان کا حق ہے۔ میں حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ فارم 47 کے بینیفیشریز کو کہہ دوں کہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ آج اقتدار تمہارے پاس ہے اور آج تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس قوم کا بچہ بچہ تم سے نفرت کرتا ہے، اس قوم کے بچے بچے کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے، اس قوم کا ایک ایک بچہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ تم لوگوں نے عمران خان کے نام پہ دیے گئے عوام کے ووٹ کو چوری کر کے تم براجمان ہوئے، اور آج تمہاری جیلوں کے اندر پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ ہے؟ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ، اس کا چچا کیا ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے۔ تو تم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو موروثیت ہے، بچے اور پھر آگے ان کے بچے، تم لوگوں کے بچے اس ملک میں سیاست نہیں کر سکیں گے، تم لوگ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکو گے۔ یہ قوم تمہیں بالکل معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے، عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی صحت کیسی ہے، اس لیے ہمیں عمران خان صاحب کا ایکسس چاہیے۔ اور میں چیف جسٹس سے کہوں گا، میں آپ سے کہوں گا، آپ کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ آپ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے، آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں ان کا قانونی اور آئینی حق دے دیں یا دلا سکیں؟ آج اڈیالہ کا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کیا 18 اسکیل کا ہوگا، وہ اتنا بڑا اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے اٹھا کے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، مگر جج اپنی طاقت استعمال نہیں کرتے۔ میں جج صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنی پریس ریلیزز میں کہ ہمارے انصاف کا خیال نہ کرے، اپنی عزت کا خیال کرے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مانتا نہیں ہے، آپ اپنی عزت اور اپنے اختیارات کا جو مذاق اڑا رہا ہے پنجاب میں بیٹھا، وہ ایک سپرنٹینڈنٹ اختیار ہے، ہائی کورٹ کے جج کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے، آئی جی جیل خانہ جات کو بلا کے اس کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے، پنجاب کے جیل خانہ جات کے وزیر کو بلا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جسٹ بیکاز اس نے اس کی بات نہیں مانی ہے۔ کیوں استعمال نہیں کرتے اپنے اختیارات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم، یہ جبر، یہ فسطائیت یہ بند ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب وہ طاقت ہیں جنہوں نے تمام صوبوں کو، تمام قومیتوں کو اور اس ملک کو اکٹھا رکھا اور رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آج انتشار ہمیں محسوس ہوتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، آپ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بند کر دیں۔ عمران خان صاحب سارا ملک آپ کو اکٹھا کر کے ایسے اکٹھا کر دیں گے سارا ملک عزیز ہے نا ملک، تو ملک اگر آپ نے جو ہے یہ انتشار ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ظلم ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ظلم ختم ہوگا تو یہ انتشار بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حوالے سے پرامن آئینی احتجاج ہم سب کا حق ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے 5 اگست کے دن جو ان کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج ہوئے پنجاب میں، آپ کے یہاں تو آبویسلی آپ ہماری اپنی حکومت ہے ہماری پارٹی کی، پنجاب میں 10-12 ضلعوں سے زائد جگہوں پہ باقاعدہ طور پہ FIRs دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ پنڈی میں تو 400 بندے گرفتار ہوئے، 400 میں سے 200 کے مجھے ادھر ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ نے بتایا کہ MPOs کے آرڈر نکال دیے گئے ہیں۔
میرے ضلع جھنگ کے اندر FIR ہوئی ہے, سرگودا میں FIR ہوئی ہے. میاں صاحب جو ہے یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے کسان ونگ کے, یہ ہمارے MPA بھی ہیں, سابقہ وزیر بھی ہیں, اس وقت کسان ونگ کے جو ہے پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ان کے اوپر FIR ہوئی ہے. یہ خالد صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ضلع میں ٹوبہ میں FIR ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے MPA ہیں, ڈاکٹر صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے. تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے. اور کس لیے؟ آپ کے پاس فوٹیجز ہوں گی, پرامن آئینی احتجاج تھا, کوئی ایسا کام نہیں کر رہے. تو ہم چیف جسٹس کو بھی کہیں گے کہ آپ ایکسس خان صاحب تک انشور کرائیں. خان صاحب کے کیسز جو ہیں, خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے انہی عدالتوں سے, میں ڈیل کے ذریعے نہیں آؤں گا, انہی عدالتوں سے انصاف لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ عدالتوں کے اندر ان کیسز, پینڈنگ کیسز جو ہیں, آپ ان کا سلسلہ شروع کریں, اس کو میرٹ کے اوپر انشور کریں, انصاف کے اصولوں کے تحت اس کو اگر آپ پروسیڈ کریں گے تو عمران خان 2 دن میں باہر ہوگا, ہمیں کسی سے کسی فیور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن لے. پینڈنگ کیسز جو ہے, اب کل جو احتجاج ہوا اس میں چیف منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے, ہمارے MNAs بھی وہاں پہ موجود تھے, MPAs بھی موجود تھے. تو کل وعدہ کیا گیا رجسٹرار کی طرف سے, وہ جو احتجاج سپریم کورٹ کے باہر ہوا جس میں نورین نیازی صاحب کی جو پٹیشن تھی اس کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ اس کو لگائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ ایسا وعدہ نہیں ہوگا جیسے اڈیالہ میں ہر ہفتے وعدہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ابھی آپ اٹھ جائیں اور پھر اگلے ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے ایک پنجاب کی انتظامیہ کا وعدہ اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کا وعدہ جو کہ نمائندہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے, اس میں کوئی وزن تو ہونا چاہیے. تو اپنے اس کا پاس رکھے اور وہ ایکسس دے. لوگ جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں, لوگ جو ہیں وہ اضطراب میں ہیں, اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے. پنجاب پولیس ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے, 2 بہنیں, ایک کا نام انمول اور دوسری کا نام امینہ, ینگ بچیاں. ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہمارا تو یہ کلچر ہے کہ بیٹیاں مائیں یہ سمجھی ہوتی ہیں. آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ریڈ لائن ہے خواتین کے لیے میں نے یہ کر دیا. آپ کے صوبے کے اندر 2 بچیاں پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ صحت یاب جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ CCD غریب لوگوں کے پولیس مقابلے تو کر دیتی ہے, مگر جب پولیس والے ظلم کرتے ہیں تو وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی مقابلے کرو نا, میں دیکھوں تمہارا انصاف اور تمہاری CCD کی تمہاری کارکردگی دیکھوں. کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا کہ وہ پنجاب میں رہنے والی تھی, یہ قصور تھا کہ وہ غریب تھی, یا آپ نے یہ سمجھا کہ ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان نے اس جماعت کا نام ایسے ہی تحریک انصاف نہیں لکھا. انصاف, ہم ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اور یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر پنجاب میں, پنجاب سے باہر اس پہ بات کرے گا. ہم اس کیس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کیس کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو, اور تھانے کی CCTV فوٹیجز نکالیں نا. آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ تھانے میں بھی CCTV نہیں ہے. ویسے تو ہم ایک CCTV فوٹیج بڑے سالوں سے مانگ رہے ہیں, مگر اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس تھانوں میں بھی CCTV فوٹیجز نہیں ہے. میل تھانے کے اندر آپ نے کہا جی میں نے وومن پولیس اسٹیشن بنا دیے ہیں. بھائی وومن پولیس اسٹیشن بڑا چھٹے سانتے, پھر خواتین تھی مردوں کے پولیس اسٹیشن نے کس واسطے لے کے گئے؟ اگر اتنی آپ نے بڑی, وہ دیکھا نہیں آپ نے بڑی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جناب, ادھر سے لش پش ہو رہی ہے, بڑے نئے صوفے رکھے ہوئے ہیں, یہ جی خواتین کا نیا تھانہ بن گیا ہے, اور یہ فلانی جو ہے وہ پولیس کی SP ہے, اور یہ فلانی. بہت اچھی بات ہے, بیٹیاں ہیں ہماری, ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کو, مگر آپ کیوں ان بچیوں کو جو ہے وہ مردوں کے تھانے میں لے کے گئے اگر آپ کے پنجاب میں وہ تھانے موجود ہیں اور لاہور میں آپ کے پاس وہ تھانے موجود ہیں؟ تو ہم اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کے اوپر ہم آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ پنجاب میں ہوا ہے. دوسری طرف اگر آپ وہ رضا میر والا کیس اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ سندھ میں ہوا ہے. بچہ جو ہے اس کو اس کی
اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جب وہ قبر کشائی کر کے اس کی وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے گولی کا وہ نشان ہے۔ پہلے پولیس بھی اور وہ سارے اس کو بڑا پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر آپ دیکھیں گے اس کے ماں باپ کیسے ٹی وی کے اوپر ان کی فیملی جو ہے رو رہی ہے، دعائیاں دے رہی ہیں۔ یہ دو مثالیں ہیں، میں دوبارہ کہوں گا، ایک سندھ مینڈیٹ کے چور، دوسرے پنجاب میں مینڈیٹ کے چور، ایک سندھ کے جاگیردار، دوسرے پنجاب کے جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والے سرمایہ کار، وہ بھی جابر، یہ بھی جابر، یہ بھی چور، وہ بھی چور۔ نہ تمہاری بچیاں محفوظ ہیں اس ملک کے اندر، نہ تمہارے بچے محفوظ ہیں اس ملک کے اندر۔ کہانیاں ان سے سن لو، ان دونوں گھروں سے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہو، ہر ووٹ میں، ہر امینڈمنٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جب بی بی کا الیکشن ہو تو کیسے لڑتے ہیں؟ جب کشمیر کا الیکشن ہو تو ایک دوسرے کو اپنی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ ان کی یہی اوقات ہے جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو یاد دلائی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد الیکشنوں کے اندر ان کی اصل شکل جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ نظام تھا، یہی وہ شکلیں تھیں، یہی وہ چہرے تھے جن سے بغاوت کرتے ہوئے عمران خان نے انصاف کا علم بلند کیا تھا، اور ملک کا ایک ایک بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ ناانصافی تو ہم اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جہاں اپنے قائد کی ناحق قید کے حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے، یاد رکھیے گا ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، ہم نہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں، نہ ہماری تحریک میں متشدد ہونے کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ آپ کا قائد یہ کہتا ہے۔ آپ کے قائد نے یہ نہیں کہا کہ حملہ کر دو، انہوں نے کہا کہ میں انصاف لوں گا تو عدالتوں کے ذریعے لوں گا۔ آپ کے قائد نے یہ کہا، پرامن آئینی احتجاج تو ہمارا حق ہے، مگر اگر آپ اس طرح قوم کے بچے بچیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں کاٹتے مارتے رہیں گے اور آپ لاشوں کے اوپر مٹیاں پھینکتے رہیں گے تو پھر یہ قوم جو ہے یہ اپنے فیصلے خود کرے گی۔ پھر آپ کون ہیں؟ آپ تو ویسے ہی چور ہیں، آپ تو ووٹوں کے چور ہیں۔ آپ ایک اور واقعہ بھی آپ اگر اس میں دیکھ لیں تو وہ جو ایک 15 مہینے کی بچی آئزل کے نام سے، اب وہ کیا سٹوری ہے؟ اب اس کی ماں کو روتا ہوا دیکھیں کلیجہ باہر آ جاتا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ پھر بچی 15 مہینے کی بچی، اس کو اٹھا کے ایک ہسپتال جا رہی، وہاں سے جواب ہو رہا ہے، پھر دوسرے ہسپتال جا رہی، وہاں سے جواب ہو، تیسرے، اور پولیس۔ یار ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور یہ تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسانیت ہے۔ مطلب ہے کہ آپ اتنے بحث ہو چکے ہیں۔ کیوں بحث ہو چکی ہے؟ یہ انتظامیہ، یہ لوگ، یہ سرکاری ملازم جو غریبوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر والوں کو احساس نہیں، کیونکہ اوپر والے چور ہیں، ان کو پتا ہے کہ ووٹ نہیں دیا گیا، چوری کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ کے اوپر اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ملک ایسے کیسے چلے گا؟ یہ تو آپ کے اپنے وزراء کہہ چکے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، تسی فارغ ہو، نالائق ہو، نکمے ہو تسی۔ ہم تو بتا رہے ہیں نا دنیا کو، ہم نے تو الیکشن میں بھی بتایا تھا دنیا کو، عمران خان تو بتاتا چلا آیا تھا۔ اب تو جن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے وزیر، وہ کہہ رہے ہیں بھائی تسی فارغ ہو، سسٹم ہی کلیپس ہو گیا۔ اور میں کسی چیز پہ اتفاق کروں نہ کروں محسن نقوی سے، یہ گل کو ٹھیک کی تھی۔ یہ تو ہم بڑے عرصے عمران خان صاحب کہتے تھے، میں جب اڈیالہ کئی دفعہ جاتا تھا مجھے کہتے بخار یہ سسٹم چلے گا نہیں، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، نہیں چل، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کب کا کلیپس کر گیا، یہ تو ایویں ہی پھر کھینچا تانی میں کام چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم تو وہ کہہ رہے ہیں کلیپس ہو جائے گا، مگر تم لوگ بھی اس طرح نہیں چلو گے۔ تو یہ عوام کی طرف سے آپ کو الٹیمیٹم ہے۔ عوام کہتی ہے کہ بس اب آپ اپنی تیاری کریں، اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ آپ کی تیاری کرائے گی۔ ایک چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں، معذرت اگر تھوڑی سی بات لمبی کر دوں، بڑے دنوں کے بعد آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سک رہا۔ شناسا چہرے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا محبت اور پیار دیا جب میں یہاں رہا۔ یہ وہ ایف آئی آر کی پرنٹ آؤٹ ہے جو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہالینڈ اور وینزویلا سے آئی غیر ملکی خواتین کو اغوا، جبر، زیادتی، ریپ، ایکسٹارشن، پیسے ہیں جی، یہ تو سب آپ کو یاد ہے۔ آج کل بات نہیں ہو رہی اس میں، کیا ہوا؟
وہ خواتین تو مجسٹریٹ کے پاس بیان دے کے گئی ہیں، وہ کہہ کے گئی یہی بندہ سی، ان کا بیان موجود ہے۔ اتھارٹیز جو ہیں، ایلیگیشن جو ہے وہ ابڈکشن ہے، سیکشل اسالٹ ہے دو فورن خواتین پہ، اور کس کی فیملی کے لوگ ہیں؟ فورن منسٹر۔ ایک طرف تو ہم جو ہے وہ سالسی کر رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، ایک طرف تو ہم سالسی کر رہے ہیں، اور ہم یہ وزیر اعظم جو ہے بڑا وہ ادھر دی تصویر تھے ادھر دی تصویر، یہ میرا بڑا جو ہے اسی بات بڑا کم کر کے آئے۔ تو یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کس نے دی ہے؟ پنجاب پولیس نے دیتی ہے نا۔ پنجاب پولیس تو پچھلے 2 سال میں ہم پہ ہی ایف آئی آریں دے رہی ہے، چلو تھوڑے سے ہی ہوگی۔ پھر صرف اگر ایف آئی آر ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ کو کسی نے آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کیا ہو، مگر اب وہ جو وینیزویلا اور ہالینڈ سے خواتین آئی ہیں جو وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے کے گئی ہیں، وہ تو آپ میں سے کسی کے رشتہ دار نہیں ہے نا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور پھر میڈیکل رپورٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہ پروف کیا ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکیوز اریسٹ بھی ہوئے، نامینیٹ ہوئے، اس کے اندر پولیس جو ہے اس نے یہ کہا کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جو ایلیگیشن ایف آئی آر کے اندر لگائے گئے۔ کیا ہوا اس کیس کا؟ کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ ہمیں تو بڑے لیکچر دیتے ہیں آپ اخلاقیات کے، دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو اگر آپ دوسری دنیا کے ہمیں بتاتے ہیں تو وہاں تو ایک ٹریفک وائلیشن کی ٹکٹ کے اوپر بھی $20، ناروے کے اندر ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ $60 کی ایک ٹکٹ کے اوپر ریزائن۔ کوریا کے اندر کرپشن کا الزام لگ گیا ایک پرائم منسٹر پہ، وہ الزام لگ گیا اینڈ ہی جمپڈ، سول کی جو سب سے بڑی پہاڑی تھی اس میں سے جمپ کر کے خودکشی کر لی کہ میرے پہ یہ الزام لگ گیا۔ وہ بات ثابت ہوا ہے کہ صرف الزام ہی لگا سی، اس میں کرپشن کوئی نہیں تھی، مگر وہ برداشت ہی نہیں کر سکا کہ میرے پہ الزام لگ گیا کرپشن کا، اور میں اس ملک کا مطلب ہے اتنا بڑا چودھری ہوں۔ تو یہاں پہ جو چودھری ہیں وہ اتنا بڑا الزام بھی لگ گیا، ایف آئی آر بھی ہو گئی، بیان بھی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ٹوپی پہن کے جی ایسے کھڑے ہیں مسلح تے تصویریں جناب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ عوام کو تو یہ کوئی بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 دن میڈیا نے اس کے اوپر بینڈ شیٹ بجا لیا، اب کام ٹھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے بندے بھی بھول جائیں گے، عوام بھی بھول جائے گی، کوئی نیا وقوع ہو جائے گا، نئی واردات ہو جائے گی تمہارا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں جس میں فائنانس اور کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو صرف کیس کے اسٹیبلش فیکٹس کے طور پہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بھی اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ صرف یہ نہ کیا جائے کہ حکومت ٹھیک ہے کہ اسٹیبلش فیکٹس ہے، یہ رولا دی نہ کرپٹو کرنسی کا رولا تھی، نہیں یہ رولا کی سی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کور ایشو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایکول ایپلیکیشن آف دا لا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ مسئلہ امپارشل انویسٹیگیشن ہے، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل کنیکشنز آف فیملی اینڈ بیک گراؤنڈ، یہ اصل ایشو ہے کہ غریب جو ہے اس کا تو انکاؤنٹر کرا دو CCD سے۔